الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ الہدی علیہم السلام. اما بعد، حاضرین گرامی قدر، آپ سب کی خدمت میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اس لیے کہ خطبہ جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اسی کے ذیل میں مطالب بیان کیے جائیں تو بہت اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک مختصر وقت میں خطبہ غدیر کی شرح مکمل ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا کام ہوگا اگر اللہ نے حیات دی، زندگی دی تو انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے. خطبہ غدیر کا محور دو چیز ہے، ایک توحید، دوسرے ولایت ائمہ اطہار علیہم السلام. امیر المومنین کو پیغمبر نے بلند کیا تھا، لیکن وہاں 12 اماموں کی ولایت کا اعلان تھا. انشاءاللہ آئندہ گفتگو آئے گی. اللہ کی توحید کے حوالے سے اس لیے گفتگو ذرا سا ضروری ہے کہ اس وقت حالات جو دنیا کے چل رہے ہیں اور جو حق متلاشی افراد ہیں یا جو ہم پر الزام دیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں دعوت فکر دے رہا ہوں دوسرے مسالک کے علماء کو اور ان کے نوجوانوں کو کہ وہ غور کریں، فکر کریں کہ ہمارے یہاں جو توحید ہے وہ آیا مطالعہ کر کے یہ بتائیں کہ کسی اور کے یہاں ایسی توحید ہے. میں نے عرض کیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو توحید کا درس آیا ہے خود اللہ کی جانب سے آیا ہے، نصاب ادھر ہی سے آیا ہے، ساری باتیں ادھر ہی سے آئی ہے. اس لیے کہ ائمہ ہدی علیہم السلام جو کچھ بیان کر رہے تھے ان کا علم لدنی ہے، یعنی اللہ کے پاس سے وہ علم لے کر آئے ہیں. لہذا یہ توحید کا جو پیغام ہمارے یہاں ہے وہ کسی کے یہاں اور نہیں ہے. گفتگو یہاں سے آغاز ہو رہی ہے، اور گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ یلحظ کل عین والعیون لا تراہ، وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، وہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آنکھیں اس کو نہیں دیکھ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام توحید ہے. یعنی قرآن مجید سے یہ ماخوذ جملہ ہے، قرآن حکیم سے یہ اخذ کیا گیا ہے، اس لیے کہ پروردگار بھی قرآن میں یہ فرما رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. لہذا آنکھوں کو بہت محفوظ رکھیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے. یہ بہت اہم پیغام ہے، وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اس لیے کہ اگر آنکھیں دیکھ رہی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے لیے مکان ہو، جسم ہو، کسی سمت میں ہو، کسی طرف میں ہو، اور اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں محال ہے. نہ اس کے لیے جسم ہے، نہ سمت ہے، نہ مکان ہے. لہذا آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم جسم رکھتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ایک بات اور عرض کر دوں، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آنکھ نہیں رکھتا ہے لیکن دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بالمبصرات ہے. یہ بہت اہم فقرہ ہے، عالم بالمبصرات، یعنی وہ چیزیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے
اس کا وہ علم رکھتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، یہ بہت اہم معنی ہے، یہ بتانا ضروری تھا۔ اس لیے توحید کے باب میں کہ وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، مبصرات کا، دیکھنے والی چیزوں کا علم ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ یہ علم کلام کا ہے، علم کلام میں اس کی بحث ہوئی ہے، لہذا وہ جملہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد فقرہ ہے کریم حلیم ذو انات۔ پروردگار کریم ہے، اردو زبان میں بھی کریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ حلیم ہے، یعنی حلم و بردباری رکھتا ہے، یہ بھی اردو زبان میں حلم و بردباری استعمال ہو رہا ہے۔ ذو اناتن، وہ صبر و تحمل کرنے والا ہے۔ پروردگار جو ہے وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ یہ تین لفظ ہیں اور انشاءاللہ یہ تینوں کا معنی اور تشریح میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ فقرہ جو یہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے خطبے میں، یہ دوسری دعاؤں میں بھی یہ فقرہ آیا ہوا ہے۔ نیمہ شعبان، شب نیمہ شعبان میں ہم بعض دعائیں پڑھتے ہیں، اعمال جو کرتے ہیں، اس میں یہ فقرہ آیا ہے اللہم انکا علیم حلیم ذو انات۔ یہاں کریم آیا ہے، وہاں علیم، لیکن حلیم اور ذو انات مشترک ہے، تو یہ وہاں پہ بھی یعنی دعاؤں میں یہ فقرہ ذکر ہوا ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو استحقاق سے زیادہ عطا کرتا ہے، استحقاق سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ انسان جتنا مستحق ہے اس سے زیادہ وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد حلیم کا معنی، حلیم کا معنی یہ ہے بردباری کرنا، یعنی اللہ جو ہے وہ جلدی سزا نہیں دیتا ہے، صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے۔ وہ چاہے تو سزا دے سکتا ہے فوراً، لیکن نہ جانے لوگ کتنے گناہ انجام دے رہے ہیں، وہ عذاب فوری نہیں کرتا ہے۔ ذو اناتن کا تقریباً معنی اس سے وسیع ہے۔ ذو انات کا معنی ہے کہ یعنی وہ بندوں کے کاموں میں عجلت نہیں کرتا، جلدی نہیں کرتا، خصوصاً سزا کا مسئلہ اس میں جلدی نہیں کرتا۔ تو یہ ذرا عام ہے، یہ عمومیت رکھتا ہے۔ یعنی حلیم جو ہے وہ جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں، صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے۔ ذو اناتن یعنی بندوں کے کسی کام میں جو ہے وہ جلدی نہیں کرتا ہے، تو یہاں وہ سزا بھی شامل ہے، یعنی سزا دینے میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا یہ کرم ہے، لطف ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے میری بارگاہ میں، اور جب توبہ کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ سزا نہیں ہوگی۔ روایت میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی انجام نہ دیا ہو۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ آ کے اس کی بارگاہ میں اعتراف جرم کر لے، بندہ اعتراف جرم کر لے، خدایا میں نے گناہ انجام دیا ہے۔ خصوصاً جوانوں کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ جوانی میں امکان خطا اور گناہ زیادہ ہے، لہذا جب ایک جوان اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو ملائکہ کے درمیان وہ مباحث کرتا ہے۔ لہذا میرے جوانوں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے کہ اگر بارگاہ رب العزت میں، اس لیے کہ آئندہ قیامت ہے، محشر ہے، اس کے پاس حاضر ہونا ہے، جہاں ساری امتیں جمع ہوں گی، جہاں سارے عزیز ہوں گے، آپ کے ہمارے رشتہ دار ہوں گے، وہاں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی سے آمادگی کریں کہ پروردگار میدان محشر میں ہم رسوا نہ ہوں، یہاں ہم آمادہ ہو جائیں۔
تو بہرحال یہ فقرہ ذو اناتن وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، لہٰذا انسان توبہ کرے۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے، یہ سب مسلسل خطبہ غدیریہ میں ہے، یعنی یہ خطبہ بہت ہی معرکۃ الآراء ہے۔ پہلے اللہ کی توحید کو جو پہنچایا ہے نبی نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں، اس کے بعد پیغمبر اکرم ماہ سفر میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ خطبہ بہت جامع خطبہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم کا خطبہ ہے، سید المرسلین کا خطبہ ہے، جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہوا کے پہرے اس کا خطبہ ہے۔ وَقَدْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ، اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت عام ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر جگہ اس کی رحمت، اس کی رحمت کے بغیر کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، ساری چیزوں کو اس کی رحمتیں گھیرے ہوئے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ فقرہ آیا ہوا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک رحمت ہے اور ایک غضب ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے، غضب بعد میں ہے، رحمت پہلے ہے۔ ماہ رمضان مبارک گزرا ہے، ایام قدر میں، شبہائے قدر میں ہم نے جو اعمال کیے اس میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، اس میں ایک فقرہ آیا ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے، سبقت رکھتی ہے، یعنی پہلے ہے، ہر بندے تک اس کی رحمت پہنچ رہی ہے، غضب کا تصور بعد میں، رحمت پہلے ہے اللہ۔ اور بھی مقامات پہ یہ جملے جو ہیں، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے وہ دعا جو جناب کمیل ابن زیاد نخعی کو تعلیم دی ہے، اس میں بھی یہ فقرہ ہر شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یہ فقرہ وہاں بھی آیا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں، وسیلہ رحمت کو بنائیں، وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ، اور اس کی نعمت ہر ایک پر نازل ہوتی ہے، اس نے ہر ایک کو نعمت دی ہے، اس کی نعمت، اور وَمَنَّ، اور لوگوں پر احسان کیا ہے، منّا کے معنی منت گزاری، احسان کرنا، اس نے احسان کیا ہے نعمتیں دے کے، اس لیے کہ اگر وہ نہ دے کوئی مستحق نہیں ہے، وہ استحقاق کی بنیاد پر نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے اعمال ہی کیا ہیں؟ ابھی جو کچھ کر رہے ہیں، کون سے اعمال قبول ہیں پتہ ہے کسی کو؟ لیکن وہ دے رہا ہے، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے، ملاحظہ فرمائے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہاں، یہ جو ہمارے بزرگوں نے اشعار کہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے احادیث وغیرہ سے ماخوذ ہوتی ہیں۔ تو اس کی نعمت کا احسان ہر چیز پہ ہے، اپنی نعمت کے ذریعے سے ہر چیز پر احسان کیا ہے، اس کی نعمت جو ہے ہر ایک کو پہنچ رہی ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا احسان ہے ہم پر، اس نے نعمت ولایت کو ہمیں عطا کیا ہے۔ نعمت ولایت، آج لوگ اندھیرے میں ہیں، کہاں پہنچے ولایت تک، لیکن ہمیں اللہ نے یہ نعمت دیا ہے، یہ عظیم نعمت، اور یہ نعمت دے کر ہم پر منت کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، تو اس کا سب سے عظیم احسان ہم شیعان علی بن ابی طالب پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے
ولایت امیر المومنین جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، لہذا اس نعمت کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا ہے، اور اس نعمت کے بارے میں میدان محشر میں سوال بھی ہوگا۔ کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہوں گے، ان کو روکا جائے گا، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، اب ان سے سوال ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں ان سے سوال ہوگا، مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا عن ولایت امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور بھی آیتیں ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آج کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امیر المومنین کی ولایت کا یہ علم ہوگا کہ پوچھا جائے گا ہر ایک سے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے اقرار کیا نبی کے ساتھ رہ کر، اس کے بعد جو ہے اپنے اقرار سے مکر گئے، منحرف ہو گئے۔ وَلَا يُعَجَّلُ بِانتقامِهِ وَلَا يُبَادِرُ إِلَيْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّ مِنْ عَذَابِهِ، وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ پیغمبر کا یہ فقرہ کہ پروردگار انتقام لینے میں مسلسل بعض کلمات جو ہیں وہی معنی پہنچا رہے ہیں، یعنی بعض چیزیں جو اہم تھی پیغمبر نے کئی مرتبہ اس پہ تاکید کی ہے، اس مطلب کی طرف متوجہ فرمایا ہے مسلسل۔ وَلَا يُعَجَّلُ بِانتقامِهِ، وہ انتقام میں اجرت نہیں کرتا۔ وَلَا يُبَادِرُ إِلَيْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّ مِنْ عَذَابِهِ، اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں اجرت نہیں کرتا، جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کہ ان پر عذاب کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ عذاب نہیں کرتا۔ کیسے گنہگار لوگ دنیا میں ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب ہی نہیں ہوگا۔ اگر توبہ کا موقع مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور توفیق الہی ہے، ورنہ وہ گناہ جو ہے انسان کے دوش پر رہ جائے گا اور میدان محشر میں اس کا محاسبہ ہوگا۔ بہرحال انسان اللہ کی بارگاہ میں پشیمان ہو جائے وہ چاہتا ہے، پروردگار چاہ رہا میرا بندہ ہے، اس نے خلق کیا ہے، اسے کتنی محبت ہے بندوں سے۔ ایک باپ کتنا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، تصور کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کی محبت بندوں سے، اب بتائیے وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ داخل بہشت ہو، وہ نہیں چاہتا کہ یہ معاف کر دیا جائے، وہ جانتا ہے یہ گنہگار ہے، پھر بھی اپنی زمین پر چلنے کے لیے اسے مہلت دے رہا ہے، وہ چل رہا ہے اسی کی زمین پر، اس کی نعمتوں کو کھا رہا ہے۔ اگر بندوں کی شان میں کوئی ایک دن جسارت کر دے، اس کی نافرمانی کر دے تو کھانا پانی بند کر دے گا انسان، لیکن اس کا لطف و کرم ہے کہ اس کی نعمتیں جو ہے مسلسل ہے، یعنی گناہ بھی کر رہا ہے۔ لہذا دوستو یاد رہے، ہمیشہ کسی شے کو طلب کرنا ہے تو اللہ سے طلب کرو، لوگوں کے دروازے پر نہ جاؤ۔ ہاں اگر وسیلہ ہی تلاش کرنا ہے، ہم دنیا میں کیا ہے کسی بڑے صاحب کو تلاش کرتے ہیں کہ ذرا وسیلہ فلاں مقام پہ بن جائے تو ہمارا کام ہو جائے۔ ارے کاہے ایسے وسیلے کو تلاش کر رہے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اس نے اتنا بڑا وسیلہ دیا جو اہل بیت عصمت و طہارت ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہوئیے، طلب کیجئے اللہ سے، بڑے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ فقرات جو ابھی میں نے ذکر کیا یہ صحیفہ کاملہ میں بھی موجود ہے، صحیفہ سجادیہ 20ویں دعا ہے، اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ فقرات وہاں بھی موجود ہیں۔ تو ایک ایک لفظ جو پیغمبر اکرم نے توحید کے حوالے سے ہمیں متوجہ کیا اور پیش کیا، یہ غدیر کا خطبہ صرف وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں تھا جو 1,20,000 یا 25,000 حجاج کرام تھے،
صبح قیامت تک آنے والے سب کے لیے یہ خطبہ ہے. انشاءاللہ آئندہ گفتگو آئے گی امامت کے حوالے سے، جب گفتگو ہوگی تو ساری باتیں آئیں گی. قد فہم السرائر، قد فہم السرائر، قد فہم السرائر وعلم الضمائر. دیکھ رہے ذرا الفاظ کو دیکھیے، انتخاب دیکھیے. یعنی واقعاً جب ایسے کلمات ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ دل میں اترتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ قد فہم السرائر وعلم الضمائر. وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، جو پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو جانتا ہے. وعلم الضمائر، وہ ضمیروں کو جانتا ہے. ولم تخف علیہ المکنونات، اور پوشیدہ رہنے والی جو چیزیں ہیں اس سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم سے دنیا میں پوشیدہ ہے لیکن اس سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے. دل میں جو تصور سوچ رہے ہیں ہم نا، اس کا بھی علم اس کے پاس ہے. ذہن میں جو خیال آ رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے. دیکھیے جب تک گناہ سرزد نہیں ہوتا، جب تک پروردگار سزا نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی تصور گناہ تو ہوتا ہے. انسان اللہ کے حضور میں اس طریقے سے حاضر رہے کہ تصور گناہ بھی نہ آنے پائے. یہ بہت بڑی منزل ہے. اس لیے کہ تصور گناہ جب آتا ہے تو انسان گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر انسان اللہ کے حضور میں اپنے کو پا رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں اس کے محضر میں ہوں، تو اب وہ تصور گناہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے وہ جانتا ہے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے. اچھا، ایک جملہ، ایک سوال ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. اگر کوئی انسان گناہ انجام دینا چاہ رہا ہو اور ایک چھوٹا بھی بچہ موجود ہو، تو کیا اس چھوٹے بچے کے سامنے بھی انسان گناہ انجام دے گا؟ ہرگز نہیں. یعنی اتنا خوف ہے کہ اس چھوٹے بچے سے بھی ڈر رہا ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر کہیں ہو تو انسان گناہ کرنے سے پرہیز کرتا ہے. کیا کبھی یہ تصور انسان نہیں کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ہر جگہ وہ حاضر و ناظر ہے، اور انسان ہر جگہ اللہ کو حاضر و اگر یہی تصور ذہن میں جس دن آ گیا نا کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یقین جانیے کہ اسی دن سے سارے گناہ کے تصورات کے دروازے کو بند کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ رازوں کو جانتا ہے. جن کو ہم راز کہتے ہیں نا، اللہ وہ راز کو جانتا ہے. جو راز ہم کسی کو نہیں بتاتے وہ ہمارے رازوں سے باخبر ہے. جو سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جس کا علم کسی کو نہیں ہے، جب تک ہم اظہار نہ کریں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. ان چیزوں کو وہ جانتا ہے جو ہمارے قلب میں ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے. ضمیر و دل میں انسان کے جو کچھ ہے وہ اس سے آگاہ ہے. اب بتائیے ذہن میں کوئی ایسی بات کو جگہ دے سکتا ہے انسان کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا. اب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دوں. یہیں پر ہر چیز کو جانتا ہے. جو آنکھیں خیانت کر رہی ہے وہ خائن آنکھوں کو بھی جانتا ہے. قرآن مجید میں آیت موجود ہے، یعلم خائنۃ الاعین. وہ جانتا ہے ان آنکھوں کو جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں. یہ آنکھیں امین ہیں. بہت بڑا جملہ ہے. بھائی آپ کے پاس امانت لوگ رکھتے ہیں امین سمجھ کے نا. ایک مومن ہے، متدین ہے، امانت رکھ دیا کہ یہ امین ہے، یعنی خیانت نہیں کرے گا. یہ وجود انسانی اللہ کی امانت ہے. یہ خدا کی قسم، اگر یہ جو جملات میں یہ پورے عرفانی منزلوں میں آپ سیر کریں اور عرفانی منزلوں کو طے کریں، آپ یہ جملات جو ہیں، یہ فقرات، آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں امانت ہے. آنکھ امانت ہے. اگر اس نے امانت رکھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ جہاں وہ چاہتا ہے
وہاں استعمال کریں. یہ پیر دیے ہیں، پیر وہاں جائے جہاں وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف یہ پیر نہ اٹھ پائیں، وَإِلَّا ہم خائن ہو جائیں گے. یہ ہاتھ بہت کمزور ہو، تم اس کے مخلوق پر ظلم نہ کرو. تم یہ سمجھتے ہو ہم بہت مقتدر ہیں، طاقتور ہیں، کچھ نہیں ہو. وہ ایک زلزلہ بھی اگر پیدا کر دیتا ہے تو جہاں تمہارے اسلحے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، تم خود تباہ ہو جاتے ہو ایک زلزلے کے ذریعے سے. اور تم یہ سمجھتے ہو ہم بہت طاقتور ہیں. یاد رہے اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کرو. یہ ہاتھ دیے، یہ ہاتھ امین ہے، امین. میرے پاس وقت نہیں ہے وَإِلَّا میں بیان کرتا. سید مرتضیٰ سے سوال کیا گیا اس ہاتھ کے بارے میں، بہت اچھا انہوں نے جواب دیا. میری ایک کتاب ہے جو تحریر کیا ہے میں نے امام سجاد علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے. 50 حقوق امام نے بیان کیے ہیں. اردو میں نے اس کا ترجمہ کیا، اس کی شرح کیا ہے. صحیفۃ الحقوق کے نام سے موجود ہے. اس میں سید مرتضیٰ کا یہ واقعہ میں نے نقل کیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ خائن آنکھوں کو بھی جانتا ہے. آنکھیں کن آنکھوں نے خیانت کی ہے، یہ مثال ہے. صرف آنکھوں کو نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے. وہ ہاتھ کو جانتا ہے جو ہاتھ خائن ہے، وہ پیر کو جانتا ہے. اگر کان خائن ہے سب چیز کو جانتا ہے. کان بھی خیانت کرتے ہیں نا، یہ امین ہے. اچھی باتوں کو سننا چاہیے. زبان امانت ہے، اچھی بات کرنی چاہیے. اگر اچھی بات نہیں کر رہے ہیں تو خائن ہے. یہ بہت دیکھیے عرفانی یہ منزلیں ہیں. اگر ان پہ کہاں ایسی گفتگو ہوتی ہے. یہ تو امیر المومنین کے صدقے میں ساری چیزیں مل رہی ہے کہ ایسا جو سفر ہم کر رہے ہیں یہ سیر سعودی ہے. اگر انسان ان تمام مرحلوں کو طے کر لے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. یہ قربتاً اللہ ہم کہتے ہیں نا، وہی قربت تو چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں. یہ سب کام انجام دے. یہ پورا جسم جو ہے اللہ کی امانت ہے، ہر ایک کو اس کی جگہ پہ استعمال کریں. آج جا کے یہی عہد کر لیں. پہلی ذی الحجہ ہے، بہت اہم تاریخ ہے، مبارک تاریخ. آج ہی جا کے عہد و پیمان کر لیں کہ جو یہ امانت ہے ہمارا جسم، امانت کے کسی حصے میں خیانت نہیں کروں گا. یہی تصور کر لے کافی ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، سینوں میں جو تم چھپائے ہو اس کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے. وَعِندَهُ، کیوں جانتا ہے؟ قرآن کہہ رہا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا ہے اس غیب کی کنجیوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ بر و بحر میں ہے سب سے واقف ہے، سب جانتا ہے. بحر یعنی سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے. تحت الثری کیا ہے وہ جانتا ہے. زمین کے نیچے کیا ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روئے زمین پر اتنے درخت ہیں، جتنے بھی درخت کا آپ تصور کریں، کہیں بھی کوئی پتا جو ہے اپنے درخت سے جدا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور یہ سارے علم غیب اس نے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو عنایت کی ہیں، معصومین علیہم السلام کو. اس کے غیب کے مظہر ہے روئے زمین پر اہل بیت، لہذا یہ علم غیب جانتے ہیں. اب معصومین جو ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں اس سے بھی واقف ہوتا ہے، کیونکہ عالم الغیب ہے. معصومین غیب کی باتوں کو جانتے ہیں. ذہن میں جو تصور کرتے ہیں جانتے ہیں. کتنا امام یاد کرتے ہیں؟ ہر امام، 5ویں امام سے ایک روایت ہے کہ دن بھر میں 5ویں امام اپنے شیعوں کو 1000 مرتبہ یاد کرتے تھے. اللہ اکبر، 1000 مرتبہ. اس وقت امام عصر ایسے ہی یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ یادیں نہ ہو تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ روئے زمین پر کوئی شیعہ باقی نہیں رہے گا.
سب سے اقلیت میں ہیں اور سب سے زیادہ دشمن ہمارے ہی ہیں، لیکن افق کائنات پر ہمارا وجود سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ظالم حیران ہیں، سرگردہ ہے، پریشان ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ یہ قوم لاوارث نہیں ہے، پردہ غیب میں ایک امام ہے جو ہماری لاوارث نہیں ہے، پردہ غیب میں ایک امام ہے جو ہماری نصرت کر رہا ہے، ہمیں بچائے ہوئے ہے۔ اور یہ جناب شیخ مفید کو امام نے ایک توقیع اور ایک خط لکھا ہے، اس میں یہ فقرہ موجود ہے جناب شیخ مفید کو کہ ہم تمہیں اپنی یادوں میں سجائے ہوئے ہیں، تمہیں یاد کرتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم جب دعا کرتے ہو تو ہم آمین کہتے ہیں۔ یہ سب الفاظ، یہ سب روایتوں کے الفاظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ آج اگر ایسی گفتگو ہو ہر مقام پہ، ہر منزل پر، آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یا اہل بیت کے چاہنے والے منزلوں کو طے کر کے کہاں پہنچ جائیں۔ بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے ہمارے پاس، تلاش کریں۔ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین میں سونا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جا کے اس کو نکالتا ہے۔ کوئی مقایسہ اس علم کا سونے سے نہیں ہے۔ کتنا ہم تلاش کر رہے ہیں، کتنا تلاش کر رہے ہیں۔ بہترین موقع فراہم کیا ہے برادر عزیز مولانا جلال حیدر صاحب نے اہتمام کر کے، قابل مبارکباد ہیں جو سلسلہ یہ چل رہا ہے، یہ بہت اہم کام ہو رہا ہے۔ اور دامن کوہ مولا علی میں شرح خطبہ غدیریہ یہی ہونا چاہیے تھا، دامن کوہ مولا علی میں بہترین کام ہو رہا ہے کہ شرح، اور قریب بھی ہو رہے ہیں ہم غدیر سے۔ ساری چیزیں جو ہے بہت زمانے سے میری بھی تمنا تھی، میں نے بہت سارے، ابھی میں نے دعائے ندبہ کی بھی شرح کیا، انشاءاللہ وہ بھی میں سوشل میڈیا پہ وہ اپلوڈ کروں گا، وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ لیکن یہ بھی ایک اہم چیز جو ہے ہمارے درمیان انشاءاللہ آئے گی، آئندہ اس کو جو ہے پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے کہ اس پر وَلَسْتَبَحَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّةِ، جو چیزیں مخفی ہے اس پہ کوئی چیز مشتبہ نہیں ہے، ہم پر مشتبہ ہو جاتی ہے، اس پر کوئی چیز مشتبہ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے سب واضح ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم لامحدود ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں سکتے ان کی صفات کو، لہذا اس کی صفت کو ویسے ہی سمجھے جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی صفت کی نسبت اس کی طرف نہیں دے سکتے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ذہن محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ساری ائمہ ہدی علیہ السلام نے کتابوں میں متوجہ کیا ہے، ساری روایتیں موجود ہیں کہ جو صفات اللہ کی قرآن نے بیان کر دیا ہے معصومین نے، کیونکہ اس کی صفات توقیفی ہیں، جو بیان کر دیا قرآن نے وہی صفات ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی اچھی بھی صفت ہو تو ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اس لفظ میں وزن کیا ہے ہم کیا جانیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، تو کوئی چیزیں اس پہ مشتبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم لامحدود ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کو جانتا ہے۔ لہ الاحاطۃ بکل شیء، وہ ہر شے پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اس کی قدرت کے اندر ہے۔ محیط یہ اللہ کی ایک صفت ہے، صفت کمالیہ و جلالیہ۔ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف پروردگار نے متوجہ کیا ہے، الا انہ بکل شیء محیط، احاطہ محیط، یہ سب وہی کلمات ہیں۔ تو محیط جو ہے یعنی اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تمام امور جہان کی وہ تدبیر کر رہا ہے، سارے امور جہان کی وہ تدبیر کر رہا ہے، وہ قیومیت رکھتا ہے ساری چیزوں پر۔ یہ قیوم ہے اللہ نا، قیومیت رکھتا ہے، سرپرستی رکھتا ہے ساری چیزوں پر، وہ گھیرے ہوئے ہے ساری چیزوں کے۔ یہ ہے وَالْغَلَبَةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،
وہ ہر شے پہ غالب ہے، ہر چیز مغلوب ہے، وہ غالب ہے۔ ملاحظہ فرما رہے، وہ اپنی قدرت مطلقہ اس کو قدرت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ بار بار جو قرآن میں پروردگار نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کی قدرت مطلقہ ہے، وہ قدرت مطلقہ کے ذریعے سے ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے۔ کوئی طاقت دنیا کی، کوئی ارادہ دنیا کا اس کے لیے مانع نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غلبہ پیدا نہ کر سکے، ساری چیزوں کو مات دے دیتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کی بڑی طاقتیں جو کرنا چاہتی ہے، اللہ سب پر غالب ہے۔ تو جب غالب ہے تو ظاہر سی بات ہے، یہ مفہوم کو سمجھیں کہ یہ غدیر سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے، اور یاد رہے غدیر کے موقع پر ہمیں نہ چھیڑ دینا، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت تو ہماری قوتیں اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بڑی بڑی طاقتیں یہ سمجھ لیں، دنیا سب کو پیغام ہے، کوئی ہمیں بے سہارا نہ سمجھے، کوئی اقلیت میں نہ سمجھے، اور کسی کو اللہ مہلت دے رہا ہے اسے مہلت سمجھے، حاکمیت اپنی نہ سمجھے۔ وہ بڑے بڑے فرعونوں کو جو ہے ہلاکت تک پہنچا گیا، اس نے تمام کائنات کے فرعونوں کو فنا تک پہنچا دیا ہے۔ آج نام ہے، کتنے فرعون مصر میں گزرے ہیں، یہ صفت ہے فرعون۔ آج کہتے ہیں کہ فرعون بن گیا، یعنی ہر ظالم کو فرعون کہا جانے لگا۔ لہٰذا پرہیز کرے ظلم سے۔ اس کے بعد فقرہ ہے وَالْقُوَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْقُدْرَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اس کی قوت ہر شے میں ہے، سمندر ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، کہکشاں ہو، ہر طرف اس کا جلوہ ہی نظر آ رہا ہے، اس کی قدرت کا جلوہ ہر چیز میں نظر آ رہا ہے۔ جہاں دیکھیں گے اس کی قوت کا کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے، سب کو نفی کریں، اس کے بعد پتہ چلے گا توحید کیا ہے۔ نفی تشبیہ کریں، نفی کریں شباہت کی، کہ وہ شباہت تشبیہ نہیں کسی چیز سے دی جا سکتی، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو توحید کے حوالے سے ہمیں مل رہی ہے، یقین جانیے جائیے۔ دوسرے مسالک کے ہاں آپ توحید کو پڑھیے، میں کتابیں پڑھ چکا ہوں، میں وہ دوسرے مذاہب کے کتابوں اور توحید کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اللہ بہت طولانی ہو جائے گی، یہ سالہ سال در سے چلتا رہے گا۔ لیکن یہ بس اتنا جان لے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، نظیر نہیں ہے۔ اچھا، نہ ذات میں نظیر ہے اور نہ صفات میں، یہ بھی یاد رکھیے، ذات اور صفات پروردگار سے الگ نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو علم کلام میں بحث ہوتی ہے وہ اس کی صفات عین ذات ہے، وہ کب سے عالم ہے؟ جس وقت سے ذات ہے، یہ جدا نہیں ہے، ورنہ صفت جدا ہو جائے تو محتاج ہو جائے گا، جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لیکن لہٰذا اس کی صفات عین ذات ہے، یعنی عالم ہے، خدا ہے، ذات ہے، عالم ہے، اور خود صفات ایک دوسرے کے برابر ہے۔ بہرحال نہ تو اس کی کوئی ذات میں اس کی شبیہ ہے، نہ صفات میں شبیہ ہے، نہ اس کے افعال میں جو انجام دیتا ہے اس میں اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، ہر چیز میں۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک گفتگو ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں اس کو وحدہ لا شریک مانے، توحید ذات، توحید صفات، صفات میں ایک جانے، کسی کو شریک قرار نہ دے۔ بہرحال یہی گفتگو کو تمام کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج کی شب آپ حضرات کی مصروفیت، لیکن تمام مصروفیت کو چھوڑ کر آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ علوم آل محمد کو سیکھنا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور تمام چیزوں پہ یہ فوقیت رکھتا ہے، علم آل محمد۔ لہٰذا بہرحال ہم اپنی ساری مصروفیت کو چھوڑ دیا کریں ان سارے پروگرام کے لیے، مجلسیں، جشنیں، ایسے دروس جہاں پہ خصوصاً علمی گفتگو ہو رہی ہو، وہاں پر جوان حاضر ہوں، اور یقین جانیے کہ جیسے علمی گفتگو ہوگی معرفت میں اضافے کا یہ سبب بنے گی۔ یہ علمی گفتگو
انسان کی معرفت میں اضافہ کرے گی، اور جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا آل محمد علیہ السلام سے نزدیک ہوتے جائیں گے، قریب ہوتے جائیں گے، اور یہی ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد ہے کہ ان سے قریب ہو جائیں۔ بہرحال ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جشن کیجئے، جشن منائیے، اور ہمارے برادر عزیز بھی دیکھیے تشریف فرما ہے، شاعر اہل بیت، لہٰذا جیسے اس سے قبل ہم نے دہو العرض کے موقع پہ اشعار سماعت کیے، آج بھی ایک